اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین اما بعد فقد قال علی بن الحسین علیہم الصلاة والسلام اللہم صل علی محمد وآل محمد الہی لا تؤدبنی بعقوبتک صلوات بر محمد وآل محمد صل علی محمد وآل محمد۔ دعائے ابو حمزہ صومالی، اس کے فقرات آپ کی خدمت میں، اس کی مختصر سی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ دعا ابتدا یہاں سے ہوئی تھی کہ انسان دعا مانگتا ہے تو ظاہر ہے کہ اسے چند چیزوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے، جس میں سب سے پہلا امر تھا، جو سب سے پہلا مرحلہ تھا، وہ یہ کہ انسان اللہ کی تعریف کرے، جس سے دعا مانگ رہا ہے اس کی تعریف کرے، جس سے دعا طلب کر رہا ہے اس کی حمد کرے، اس کی ثنا کرے، اس کے ان اوصاف سے، ان صفات و کمال سے پکارے جو اوصاف و کمال اسے کیا ہے، پسند ہے۔ صفات حسنہ سے پکارے، کوئی صاحب جس حوالے سے مثلا علم مانگ رہے ہیں پروردگار سے، تو ظاہر ہے کہ پروردگار عالم ہے، عالم الغیوب ہے، علام ہے، تو اسے اس صفت سے پکارا جائے کہ پروردگار تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، کچھ تو علم ہمیں عطا کر، اپنے کثیر علم سے تھوڑا سا علم کیا ہے ہمارے حوالے کر دے۔ یا مثلا کوئی صاحب رزق کی تنگی سے پریشان ہے تو پروردگار رازق ہے، پروردگار رزاق ہے، پروردگار پوری دنیا کو، پوری کائنات کو کھلانے والا، رزق دینے والا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ پروردگار کو اسی نام سے پکارے، رزاق کے نام سے، اے رزاق تو پوری دنیا کو رزق دینے والا ہے، تو اگر تو میرے رزق میں وسعت عطا کر دے گا تو ظاہر ہے کہ تیری رزاقیت پہ کوئی حرف آنے والا نہیں ہے۔ آئیے چلتے ہیں ان فقروں کی طرف۔ امام نے کہا کہ وَأَنَّ الرَّاحِلَ إِلَيْكَ قَرِيبُ الْمَسَافَةِ، پروردگارہ تیری طرف آنے والی کی منزل کیا ہے، قریب ہے۔ جو انسان بھی تیری طرف آنا چاہتا ہے، جو انسان بھی اپنی منزل مقصود پانا چاہتا ہے، جو انسان بھی تیری راہ پر چلنا چاہتا ہے، اس کی منزل کیا ہے، دور نہیں، منزل کیا ہے، قریب ہے۔ انسان ذرا غور کیجئے کہ مثلا ہم کہیں جا رہے ہوں اور اگر راستہ بھٹک گئے تو ہمارے جانے کی اسپیڈ جتنی تیز ہوگی اتنی ہی تیزی سے ہم منزل سے دور ہوں گے۔ غور کیا آپ نے؟ ہمیں جانا ہے ہلدور، ٹھیک ہے، مجھے راستہ نہیں پتہ، ہم نکلے مثلا نورپور سے اور اس کے بعد سیدھے جاتے چلے گئے اور گاڑی کی اسپیڈ بہت ہے، اتنا کہ مثلا 10 منٹ میں ہم کیا ہے، بجنور پہنچ سکتے ہیں، تو کم از کم 16-17 کلومیٹر ہم دور ہوئے یا نہیں؟ ہلدور سے ہم دور ہو گئے۔ اب جب وہاں جا کے کسی سے سوال کیا کہ بھائی ہلدور کہاں ہے، اس نے کہا بھائی آپ تو پیچھے چھوڑا ہے، آپ 16-17 کلومیٹر پیچھے چھوڑ چکے ہیں، آپ وہاں جائیے۔ اتنی دور انسان ہوا، لیکن اگر وہی تھوڑا آرام سے چل رہا ہوتا تو اب کیا ہے، اتنا اپنی منزل سے اتنا دور نہیں ہوتا، کہیں پوچھ لیتا تو بھی کیا ہے، اتنی دور وہ اپنی منزل سے نہیں جاتا۔ لیکن ایک انسان جو ہے صحیح راستے پر چل رہا ہے، اب وہ صحیح راستے پر چل رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دھیمے چلے یا تیز چلے، پہنچنا اپنی ہی منزل میں، منزل سے دور نہیں ہو سکتا۔ انسان اپنی زندگی میں جب راہ حق کھو دیتا ہے، شیطان جب اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے، شیطان جب اس کے دماغ پہ قبضہ کر لیتا ہے، اس کے دل و دماغ پہ قبضہ لیتا ہے، قبضہ جما لیتا ہے، شیطان کی جب حکومت اس کے دل و دماغ پہ ہو جاتی ہے
تو اس کے سامنے راہ حق ہوتے ہوئے بھی وہ راہ حق سے منحرف ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب جتنی اسپیڈ ہوگی اس کی راہ حق سے منحرف ہونے کے بعد زندگی گزارنے کی، اتنی ہی اسپیڈ اور اتنی ہی تیزی سے وہ راہ حق سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن جہاں جس مرحلے پر اسے اس بات کا خیال آیا کہ نہیں میں غلط راہ پر چل رہا ہوں، میرا راستہ غلط ہے، اب کیا ہے کہ وہیں سے پلٹنے کا امکان اگر ہے تو پلٹ سکتا ہے، لیکن جب انسان اتنی دور نکل گیا جہاں سے پلٹنے کی امید نہیں ہے تو اب کیا ہے کہ انسان پوری زندگی اس کی منحرف گزرے گی۔ شاہد مثال ہمارے پاس موجود ہے، تیاگی صاحب بہت عمدہ مثال ہے دور حاضر کی، کہ مثلا رائے حق سے منحرف ہوئے، لوگوں نے بتایا کہ بھائی رائے حق سے آپ منحرف ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہوتے چلے جائیں، لیکن ان کے کیا ہے سمجھ میں نہیں ہے، ان کی اسپیڈ بڑھتی چلی گئی، اسپیڈ بڑھتی چلی گئی، اسپیڈ بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اتنی دور ایسے دلدل میں جا کے پھنس گئے کہ اب کیا ہے نکل کر آنے کی امید بھی باقی نہیں ہے۔ تو انسان بہرحال اسے امام کے اس جملے پہ، اس فقرے پہ ذرا غور کرے، وَأَنَّ الرَّاحِلَ إِلَيْكَ قَرِيبُ الْمَسَافَةِ، پروردگار تیری طرف آنے والوں کے راستے کیا ہے بالکل منزل قریب ہے، بالکل کھلے ہوئے ہیں۔ دو چار اچھائی کرنے کے بعد انسان بڑی خوشی محسوس کرتا ہے، انسان برائی کرنے کے بعد انسان کا ضمیر خود اسے کیا ہے ٹوکتا ہے کہ تو نے غلط کیا ہے۔ اب اگر وہ اپنی ضمیر کی بات کو سن کر اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے تو قریب المسافہ ہے، اللہ کے قریب، اللہ اس کی منزل قریب سے قریب ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن وہی اپنے ضمیر کی بات کو نہ مان کر اسی پر اصرار کرتا جائے، وہی گناہ انجام دیتا جائے، وہی گناہ انجام دیتا جائے، تو آخرکار کیا ہے گناہوں کے دلدل میں پھنس جائے گا جہاں سے نکلنے کی امید نہیں ہے۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں وَأَنَّكَ لَا تَحْتَجِبُ عَنْ خَلْقِكَ، اللہ اکبر، قسم سے، اور تو اپنی مخلوقات سے اوجھل نہیں ہے۔ اب احساس تو کرے اسے، ہمارے جوان بھائی احساس کرے کہ اللہ کیا ہے مخلوقات سے اوجھل نہیں ہے۔ ہم دیکھنا چاہیں تو اسے اپنی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ کون سی نگاہ چاہیے؟ چشم بصیرت چاہیے، وہ دل کی نگاہ چاہیے، وہ علی کی نگاہ چاہیے۔ کہ علی سے جب سوال کیا گیا تو یہی تو امام نے کہا کہ میں نے جیسے تم دیکھنا چاہتے ہو اس طریقے سے تھوڑی دیکھا ہے۔ اگر اس طریقے سے دیکھنے کی خواہش ہے تو جناب موسیٰ اور ان کی قوم کا حال آپ کے سامنے ہے۔ جناب موسیٰ کی قوم کیا ہے، ایک بجلی کی تاب نہ لا سکی اور راکھ ہو گئی، خود حضرت موسیٰ تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو گئے۔ پر مولا علی نے کہا کہ اس طریقے کا دیکھنا نہیں، پروردگار کو دیکھنا ہے تو وہ نگاہ چاہیے، وہ چشم بصیرت چاہیے جو اللہ کے دیکھنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ قدرت کو دیکھنے کے لیے وہ نگاہ چاہیے۔ تو اللہ کیا ہے وَأَنَّكَ لَا تَحْتَجِبُ عَنْ خَلْقِكَ، تو اپنی مخلوقات سے اوجھل نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے، آگے امام کہتے ہیں کہ إِلَّا أَن تَحْجُبَهُمُ الْأَعْمَالُ دُونَكَ، مگر ان کے برے اعمال نے ہی انہیں تجھ سے دور کر رکھا ہے۔ تو ہم سے قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرگوں سے زیادہ، شہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ تم اپنی گناہوں کی وجہ سے محسوس نہیں کر سکتے کہ تمہارا پروردگار تجھ سے قریب ہے۔ میرے امام کہتے ہیں کہ وَقَدْ قَصَدْتُ إِلَيْكَ بِطَلَبَتِي وَتَوَجَّهْتُ إِلَيْكَ بِحَاجَتِي، میں اپنی طلب لے کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اپنی حاجت کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہوا ہوں۔ وَجَعَلْتُ بِكَ اسْتِغَاثَتِي، میری فریاد تیرے حضور میں ہے، تیری بارگاہ میں ہے۔ وَبِدُعَائِكَ تَوَسُّلِي مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ لِاسْتِمَاعِكَ مِنِّي، میری دعا کا وسیلہ پروردگار تیری ہی ذات ہے، جبکہ میں اس کا حقدار نہیں کہ تو میری باتوں کو سن سکے۔ کیوں؟ اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ جیسے ہی بیدار ہوا، صلوات پڑھے محمد والے
ایک اور صلوات پڑھیں محمد پروردگار تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، پروردگار میری فریاد تیرے حضور میں ہے، میری دعا کا وسیلہ تیری ہی ذات ہے، جبکہ میں اس کا حقدار نہیں کہ تو میری سنے، پھر بھی سنتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں اور نہ اس قابل ہوں کہ تو مجھے معاف کرے، پھر بھی تو معاف کر دیتا ہے۔ بل لثقتی بکرمک والسکون الی صدق وعدک، البتہ مجھے تیرے کرم پر اعتبار ہے، اس لیے کہ تیرا کرم کیا ہے، تیرے کسی بندے کو پریشان نہیں ہونے دیتا، تیرے کسی بندے کو سختیوں میں مبتلا نہیں ہونے دیتا۔ آواز دی البتہ مجھے تیرے کرم پر بھروسہ اور تیرے سچے وعدے پر اعتماد ہے۔ ایک خاتون تھی، بیوہ تھی، اس کے پاس ظاہر ہے کہ کوئی ذریعہ نہیں تھا، وہ گئی دکاندار کے پاس اور دکاندار سے اس نے طلب کیا جو بھی مال طلب کرنا تھا۔ دکاندار نے اس کا مذاق اڑایا، دیر تک مذاق اڑاتا رہا اور یہ کیا ہے اس سے طلب کرتی رہی، کچھ میرے حوالے کر دے، میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا، لیکن وہ کیا ہے اس کا مذاق اڑاتا رہا، اس کا مذاق اڑاتا رہا۔ ایک برادر مومن تھا، اس نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے؟ اس نے جو ہے بیان کیا کہ ان کے پاس نہ دولت ہے، ان کے پاس نہ پیسے، میں کہاں سے ساز و سامان دوں؟ برادر مومن نے کہا کہ ایسا کرو کہ اس کا جو بھی حصہ ہوگا اس کا پیسہ میں ادا کر دوں گا، لیکن پھر بھی وہ آدمی مانا نہیں دکاندار۔ آخرکار کہنے لگا کہ تمہارے پاس جو بھی چیز ہو اسے اس ترازو پر رکھ دو، اس ترازو پر رکھ دو، جتنا اس کا وزن ہوگا میں تمہیں عطا کر دوں گا اس وزن کے مطابق۔ اس نے جیب سے ایک کاغذ نکالا، اس کاغذ پہ کچھ لکھا اور لکھنے کے بعد ترازو کے ایک پلڑے پر ڈال دیا۔ جیسے اس پلڑے پر وہ کاغذ ڈالا، کاغذ کتنا ہوتا ہے، اس کی بہت وزن تو نہیں ہوتا، اور وہ بھی چھوٹا سا کاغذ، 1 گرام کا بھی شاید وزن نہ ہو ایک کاغذ کا۔ پلڑے پر ڈال دیا، ترازو جس پہ پیمانہ رکھا جاتا ہے اس پر ڈال دیا، وہ پلڑا اپنے آپ نیچے ہوتا چلا گیا، وہ ترازو کا پلہ کیا ہے نیچے ہوتا چلا گیا۔ اب یہ پریشان دکاندار، تو اس برادر مومن نے کہا کہ تم نے جو بات کہی تھی کہ تو کوئی شے رکھ دے اس کے مطابق میں تمہیں عطا کروں گا، میں تمہیں دے دوں گا، اس نے کاغذ رکھ دیا، اب تو اس پر ساز و سامان رکھ، اس کے لیے سامان رکھتا جا رہا تھا لیکن وہ پلہ کیا ہے اونچا نہیں ہو رہا ہے، سامان رکھتا جا رہا ہے وہ پلہ کیا ہے اونچا نہیں ہو رہا ہے، سامان رکھتا جا رہا ہے وہ پلہ کیا ہے اونچا نہیں ہو رہا ہے، پریشان ہو گیا۔ مطلب دیکھیں ذرا، پریشان اتنا ہوا، آخر میں جب وہ پلہ برابر ہو گیا نا تو ایک مرتبہ کہنے لگا کہ آخر تم نے اس پر لکھا کیا تھا، اس کاغذ پر لکھا کیا ہے، خود ہی اٹھا کر دیکھ لو۔ کاغذ اٹھا کر جب اس کی پشت پہ دیکھا تو اس نے لکھا تھا خدایا تو کریم ہے، پروردگار تو میری محتاجگی سے بھی باخبر ہے، تو جانتا ہے کہ میں کتنی محتاج ہوں، لہٰذا میری حاجت کو قبول فرما لے۔ آپ غور کریں ذرا، پروردگار عالم نے اسی مقام پر اس انسان کو رسوا کیا جو اس بیوہ کو کیا ہے رسوا کرنا چاہ رہا تھا، اور اس کی دعاؤں کو اس نے قبول کیا۔ ہم ذرا محسوس تو کریں ان مراحل کو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے بالکل قریب ہوں، تم سے دور نہیں ہوں، اس کا احساس تو کرو اپنی زندگی میں، تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ میں کتنا تم سے قریب ہوں۔ حضرت یوسف کا یہی تو کہنا تھا کہ وقتی طور پر ایسا لگا کہ میرا پروردگار مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اچانک سے یہ ہوا کہ اے یوسف دروازے کی طرف دوڑو۔ اب جیسے ہی حضرت یوسف دروازے کی طرف دوڑنے لگے، دروازہ اپنے آپ کھلنے لگا، دروازہ اپنے آپ کھلنے لگا، یعنی حضرت یوسف کا دوڑنا، کوشش کرنا، دروازہ اپنے آپ کھلنا، پھر جا کر ایک جگہ دروازہ بند ہو گیا آخری۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت یوسف کی بے گناہی کا ثبوت بھی تو چاہیے،
تو اس پہ گناہی کا ثبوت بھی تو پروردگار ہی اکٹھا کر رہا ہے نا، اس پہ گناہی کا ثبوت بھی پروردگار نے اکٹھا کیا، آخرکار آخری دروازہ کھلا، اور آخری دروازہ کھلنے کے بعد زلیخا نے کیا کیا؟ الزام تو حضرت یوسف پہ لگا دیا۔ تو حضرت یوسف پہ الزام، اب ان کے پاس تو کوئی گواہ بھی نہیں ہے، گواہ بھی پروردگار کتنا بہترین انتظام کیا قدرت نے، آواز دیا یوسف اس بچے کی طرف اشارہ کرو، وہ بچہ جو نہ بول سکتا ہے، وہ بچہ نہ سمجھ سکتا ہے، وہ بچہ نہ رشتہ داری کو جانتا ہے، کچھ بھی نہیں جانتا ہے، اس بچے کی طرف جناب یوسف نے اشارہ کیا، اور اس نے کیا کیا کہ اگر دامن پیچھے کی طرف پھٹا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ زلیخا گناہگار ہے۔ ایک مرتبہ عزیز مصر نے جب دیکھا تو کیا ہوا؟ اب آپ اندازہ لگائیں اللہ ہم سے کتنا قریب ہے، اللہ ہم سے ہر مرحلے پر وہ ہمیں کیا ہے؟ ہماری مدد کے لیے حاضر ہے، ہمارے ہر مشکلات میں ہماری مشکل کو دور کرنے کے لیے وہ حاضر ہے۔ ہم اور آپ ہیں جو اپنی گناہوں سے نہیں سمجھ پاتے، ہمارے گناہ ہیں جو اس مرحلے کو نہیں سمجھ پاتے، ہم نہیں دیکھ پاتے کہ ہاں پروردگار ہم سے قریب ہے۔ اس لیے امام نے کہا کہ پروردگار میری دعا کا وسیلہ تیری ہی ذات ہے، اگرچہ میں مستحق نہیں ہوں کہ تو میری باتوں کو سنے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہ اس قابل ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے، لیکن تیرا کرم مجھے بھروسہ دلاتا ہے، تیرا کرم مجھے وہ اعتبار کرتا ہے، وہ امیدوں کو ٹوٹنے نہیں دیتا کہ پروردگار کیا ہے؟ وہ کسی بھی انسان کی مشکلات کو اضافہ نہیں کرتا، بلکہ مشکلات کو کیا ہے؟ دور کرتا۔ پھر امام کہتا ہے وَلَجَائِ إِلَى الْإِيمَانِ بِتَوْحِيدِكَ، تیری توحید پر ایمان میری پکی اور سچی پناہ ہے۔ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، اور تو ہی صرف یگانہ ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ سارے پہلے مرحلے ہیں، دعا کی پہلی شرط جو تھی اللہ کی تعریف کرنا، یہ سارے پہلے مرحلے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے، الگ کر دیا، تعریف کا طریقہ الگ ہو گیا۔ اب یہاں سے کہتے ہیں کہ اللہم انت القائل وقولک حق ووعدک صدق، اے معبود یہ تیرا فرمان ہے اور تیرا کہنا درست ہے، تیرا وعدہ کیا ہے؟ سچا ہے۔ جو بھی وعدہ اللہ نے کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں اپنی مخلوقات کو پیدا کر رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے رزق کی ذمہ داری میری ہے۔ رات کو بھوکا سلاتا تو ہے، مگر کیا ہے کوئی جو بھوکا رہے اٹھنے کے بعد؟ نہیں، کوئی بھوکا۔ پھر اس کے بعد مثلاً یہ اشارہ کیا اسلامی تعلیمات میں کہ اگر کوئی بھوکا رہتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کے پڑوسی نے اس کا حق کیا ہے؟ چھینا ہوا ہے، یا کچھ بڑے امیروں نے اس کا حق کیا ہے؟ غصب کیا ہوا ہے۔ اس لیے وہ پھر کہتے ہیں وَأَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ امام کہتے ہیں کہ وَلَيْسَ مِن صِفَاتِكَ يَا سَيِّدِي أَن تَأْمُرَ بِالسُّؤَالِ وَتَمْنَعَ الْعَطِيَّةَ۔ اللہ اکبر۔ امام کہتے ہیں اے میرے سردار، اے میرے سید، یہ تیری شان سے بعید ہے کہ کوئی تم سے مانگے اور تو اسے عطا نہ کرے۔ ناممکن سی بات ہے کہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں آئے اور اللہ اسے کیا ہے؟ عطا نہ کرے۔ انشاءاللہ کل ہماری گفتگو یہیں سے ہوگی کہ اللہ سے انسان مانگتا ہے اور اللہ اسے عطا کرتا ہے، اس کی شان یہ نہیں ہے کہ اسے اپنی بارگاہ سے دور کر دے، نہیں، وہ اپنی بارگاہ سے اور قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، جو بیمار حال ہے انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔